السلام علیکم، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور آپ کے سامنے اپنے پیشنٹس کی ٹرو سٹوریز لے کر آتی ہوں۔ آج کی آپ بیٹی کو میں نے عنوان دیا ہے بخیل۔ محمود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ محمود کی بیوی آمنہ بہت ہی سگڑ عورت تھی۔ وہ بچوں کا، گھر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ محمود کا اپنا جنرل سٹور تھا جو اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن محمود کی ایک عادت بہت بری تھی۔ وہ ہر وقت پیسے بچاتا رہتا تھا، نہ خود پر خرچ کرتا تھا اور نہ ہی بچوں پر۔ محمود ہر وقت کچن کو لاک رکھتا تھا، دن میں صرف ایک وقت کا کھانا بنتا تھا اور محمود آمنہ کو ہمیشہ ہر چیز ناپ کر دیتا تھا کھانا بنانے کے لیے۔ کبھی ایک چاول کا دانہ بھی اس کو زیادہ نہیں دیا جاتا تھا اور آئے روز گھر میں دال چاول کے علاوہ کچھ نہ بنتا تھا۔ بچوں کو زبردستی وہ کھانا کھلایا جاتا تھا، حالانکہ وہ چھوٹے تھے، نہ سمجھ تھے، وہ کسی اور چیز کی خواہش کرتے، لیکن ان کا باپ ان کو زبردستی وہ کھانا کھلاتا۔ اس کے بعد ان کی ماں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بچوں کو ٹیوشن پہ لگوا دیا جائے، لیکن محمود نے آمنہ کو یہی کہہ کر منع کر دیا کہ یہ فضول میں پیسوں کا ضیاع ہے، تمہارے BA کرنے کا کیا فائدہ، تمہیں چاہیے کہ تم بچوں کو پڑھاؤ۔ اسی طرح محمود کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی، تو آمنہ نے محمود سے یہ کہا کہ آپ کی سگی بہن کی بیٹی کی شادی ہے، ہمیں ضرور اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن محمود نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ یہ فضول خرچی ہے۔ آمنہ نے گھر میں خود سے کڑھائی سلائی کر کے کچھ پیسے جمع کیے اور اس کی بہن کی بیٹی کی شادی پر اس لیے دے دیے تاکہ صرف اور صرف ان کی عزت رہ سکے۔ کچھ دنوں بعد محمود کے بیٹے نے، جو کہ ابھی بہت چھوٹا تھا، ٹرپ پر جانے کے لیے باپ سے پیسے مانگے، لیکن باپ نے صاف انکار کر دیا۔ بیٹے نے جب یہ باپ کو بتایا کہ اسکول والے اپنے خرچے پر ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو محمود نے فوراً اجازت دے دی۔ پھر محمود ہر ٹائم اس کو یہی کہتا کہ تم باہر جا کر کھیلا کرو، گھر میں فضول میں بجلی مت ضائع کرو بیٹھ کر۔ تو اس نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا۔ کرکٹ کے لیے اس کو کچھ پیسے چاہیے تھے کہ تمام بچے کچھ فنڈز اکٹھا کرے تھے تاکہ کرکٹ کی کٹ لی جا سکے۔ اس نے پھر وہ بھی نہیں دیے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ شادی پہ گئے تو بیٹا بیمار ہو گیا۔ وہاں سے کھانا کھانے کے بعد وہ پوری رات درد میں تڑپتا رہا، لیکن اس کو وہ ہسپتال نہیں لے کے گیا۔ بالآخر جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو اس کو مجبوراً اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کے جانا پڑا، جہاں ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا کہ اب آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو فروٹس وغیرہ کھلائیے گا۔ لیکن محمود نے وہی کنجوسی کی، نہ اس کو فروٹس کھلائے، اور گھر میں کیا بنتا تھا، وہی دال چاول، جس سے بیٹے کی حالت بہت مشکل سے ٹھیک ہوئی۔ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے اور محمود کو آئے دن اب آمنہ پہ یہی اعتراض ہوتا تھا کہ اس نے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ بیٹی کا رشتہ بیٹے کے دوست کے گھر سے آیا، جو کہ ڈاکٹر تھا اور بہت اچھا لڑکا تھا، لیکن محمود نے اس لیے صاف انکار کر دیا کیونکہ بیٹی کو جہیز دینا پڑتا۔ اسی طرح کچھ دنوں بعد ان کے گھر چور آئے اور محمود، جو اپنی ساری رقم ایک بریف کیس میں جمع کرتا رہتا تھا بچپن سے، بچوں کے چھوٹے ہونے سے ہی، وہ آئے، انہوں نے گھر ڈھونڈا اور وہ تمام رقم اس کی جو اس نے 20-25 سالوں میں جمع کی تھی، وہ تمام کی تمام ایک ساتھ لے گئے۔ نہ محمود نے کبھی خود پر خرچہ کیا تھا اور نہ بچوں پر، وہ تمام اس بریف کیس میں تھا۔ اور وہ چور آئے، وہ بریف کیس لے گئے، اور جیسے ہی وہ لے کے گئے اس سے محمود کو برین ہیمریج ہو گیا۔ محمود کو جب برین ہیمریج ہوا، اسے ہاسپٹل لے کے گیا اس کا بیٹا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد کو فالج ہو چکا ہے۔ بہرحال بیٹے نے محمود کا بہت اچھے طریقے سے علاج کروایا اور ہاسپٹل میں وہی ڈاکٹر تھا جس نے محمود کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اس ڈاکٹر نے اس کی بہت خدمت کی اور ان کا علاج بھی کیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو محمود کے بیٹے نے اس کو یہ بتایا کہ بابا مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ محمود نے اپنے فالج زدہ ہاتھوں سے اس کی کمر کو تھپ تھپایا۔ وہ محمود کے لیے بہت سے فروٹس اور بہت سی کھانے کی چیزیں لے کے آیا تھا، جس کو محمود بمشکل کھا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو فالج ہو چکا تھا۔ وہ محمود جس نے بچوں کو ساری عمر ایک لقمے کے لیے بھی ترسایا تھا اور اپنی تمام جمع پونجی وہ کھو بیٹھا تھا، لیکن اپنے بیٹے نے اس کا خیال رکھا
اور اس کو وہ سب کچھ دیا جو ان کا باپ ان کو کبھی نہیں دے سکا تھا، صرف اور صرف پیسے کی لالچ میں۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کائنڈلی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔